بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے تمام ویورز اور جہاں جہاں مجھے سنتے ہیں اور جو میرے نئے سبسکرائبر بنے ہیں، آپ سب لوگوں کو میرے دل کی اتھا گہرائیوں کے ساتھ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اور میری دعا ہے اللہ پاک آپ کی تمام پریشانیوں کو دور فرمائے. ہمارا پروگرام چل رہا تھا پرانے ٹھگ اور اس کے بعد سے امیر علی کا جو مین کردار تھا اس میں، اس کے متعلق ہماری گفتگو کل ہوئی تھی. اور آپ کو یاد ہوگا جہاں پہ میں نے چھوڑا تھا کہ ایک ضعیفہ نے امیر علی کا آستین پکڑ کے یہ کہا کہ آپ سے زہرا بھائی ملنا چاہتی ہیں. پھر کیا ہوا وہ ہم نے آج کے لیے چھوڑ دیا تھا. لیکن شروع کرنے سے پہلے آپ لوگوں سے گزارش ہے، پروگرام اچھا لگے تو لائک کر دیجیے گا اور سبسکرائب کر دیجیے گا. اس طرح آپ کے اپنے چینل کی حوصلہ افزائی ہوگی. تو شروع کرتے ہیں کہ اس سے ملاقات کے بعد دکن کی حسینہ کو گھر سے بھگا لے جانا. امیر علی نے وہ رات کانٹوں پر بسر کی اور صبح اٹھتے ہی اپنے باپ کو سارا حال اس نے کہہ سنایا، جو اس کا منہ بولا باپ تھا اسماعیل. باپ نے سمجھانے کی کوشش کی مگر بے سود. امیر علی زہرا کو دربار سے نکال لانے کے منصوبے بنانے لگا. دوپہر کو وہ شہر گیا جہاں وہی ضعیفہ مل گئی جسے یقین تھا کہ امیر علی علاقے میں ضرور آئے گا. دونوں نے رات کے دوران زہرا کو نکالنے کی تفصیلات بتائیں اور تفصیلات طے ہونے کے بعد کہ کس طرح وہ اپنی کھڑکی کے راستے چادریں لٹکا کر نیچے اترے گی اور کیوں کر امیر علی اسے اپنی باہوں میں لے لے گا. غرض یہ ہوا کہ پورا ناٹک رچایا گیا. زہرا نے فرار سے پہلے اپنے کمرے کی حالت ایسی کر دی کہ گویا اس کے اوپر تشدد ہوا ہے اور جس طرح کوئی لڑکی کو اٹھا کر لے گیا ہے. منصوبے کے مطابق زہرا کھڑکی کے راستے اتر گئی اور امیر علی نے اسے اور بڑی بی کو اپنے ٹھکانے پر لے آیا اور اپنے خیمے میں آئے. اور اس سے پہلے کہ نواب صاحب کی سپاہ لڑکی کو ڈھونڈنے نکلتی، اسے بیل گاڑی میں بٹھا کر راتوں رات نرمل کے راستے بھگا دیا. صبح ہوتے ہی شہر میں شور اٹھا اور زہرا کی تلاش شروع ہو گئی. ایک دستہ سیدھا امیر علی کے پڑاؤ پر چھاپا مارنے آیا جہاں اسے یقین دلایا گیا کہ کسی کو زہرا کی کوئی خبر نہیں. اس کے بعد امیر علی کا قافلہ عمر کھیر سے نرمل کے راستے روانہ ہوا. اگلے روز یہ لوگ زہرا سے جا ملے اور زہرا دیر تک امیر علی کی باہوں میں چھپی رہی. آخر کسی نے آواز دی، میر صاحب بہت عشق ہو گیا، اب آگے چلیے. تازہ دم بیل اور نئی گاڑی خریدی گئی. راہ میں کچھ شور شرابہ ہوا. پتہ چلا کہ راہزنوں اور لٹیروں نے قافلے پر دھاوا بول دیا امیر علی کے. انہیں اندازہ نہیں تھا کہ یہ لوگ منجھے ہوئے ٹھگ ہیں. سخت مقابلہ ہوا اور کچھ جانیں بھی گئیں. لٹیرے اپنا مال و اسباب چھوڑ کر بھاگ کھڑے ہوئے. البتہ ان کا ایک ساتھی زخمی حالت میں پکڑا گیا. سید امیر علی جو میر صاحب بھی کہلاتے تھے اپنی محبوبہ کو بچا کر نکال لائے اور قافلہ آگے بڑھا. جو ساز و سامان چھوڑ گئے تھے اس کی تلاشی لی گئی تو اس میں سے نہ صرف سونا بلکہ ہزاروں روپیوں کی ہنڈیاں بھی نکلیں جو آج بھی چل رہی ہیں پوری دنیا کے اندر، جن کے بارے میں خیال تھا کہ انہیں بھنانا خطرناک ہوگا مگر امیر علی نے انہیں تلف ہونے سے بچایا. راہ میں ایک قصبہ پڑا. ٹھگوں نے وہاں کے داروغہ سے شکایت کی کہ راہزنوں نے انہیں لوٹا ہے. داروغہ نے اصرار کیا کہ اس کے علاقے میں لٹیرے نہیں ہوتے. اس پر ٹھگوں نے وہ لٹیرا پیش کر دیا جسے انہوں نے حملے کے دوران پکڑا تھا. داروغہ بےحد برہم ہوا اور اس سے سخت پوچھ گچھ کی. اس نے کہا مر جاؤں گا، اپنے ساتھیوں کے بارے میں کچھ نہیں بتاؤں گا. تو جب وہ نہ مانا تو آخر کار اسے پھانسی دے دی گئی. ٹھگوں کا قافلہ یوں بھول پن سے دیکھتا رہا کہ جیسے بے گناہوں کا قافلہ ہو. اب یہ لوگ آگے بڑھ گئے. الوان نامی گاؤں سے گزرتے ہوئے آم اور املی کے درختوں کی بہار دیکھتے ہوئے یہ قافلہ مین ساگر پہنچا اور ذرا آگے گئے تو شہر حیدرآباد کے گنبد اور مینار نظر آنے لگے. ٹھگ اس انتظار میں محو تھے اور زہرا اس خیال سے شاد تھی کہ اپنے آبائی گھر کو دیکھے گی اور عزیزوں سے ملے گی
شہر میں ان لوگوں نے ایک مکان کرائے پہ لے لیا۔ اگلی صبح بازاروں کا جائزہ لینے چلے گئے، کیونکہ انہیں اپنا مال فروخت کرنا تھا۔ تنگ بازار، غلیظ گلیاں دیکھتے ہوئے یہ چوک میں پہنچے جہاں محرم کے جلوس نکل رہے تھے اور عزادار ماتم کر رہے تھے۔ چار مینار کو دیکھتے ہوئے یہ چوک میں پہنچے۔ تھوڑا سا آگے بڑھے تو اذان ہوئی اور لوگ نماز کی تیاری کرنے لگے۔ امیر علی بھی ان میں شامل ہو گیا اور سجدے میں جھکا تو اسے یوں محسوس ہوا کہ اس کا دل ملائم ہوا جاتا ہے۔ اب باری تھی بازاروں میں اور تاجروں اور دلالوں سے سودے بازی کی۔ باپ نے بیٹے کو خبردار کیا کہ یہ لوگ بڑے شاطر ہوتے ہیں۔ ان کی ملاقاتیں ہوئیں، مال کی تفصیل بتائی گئی۔ ادھر زہرا اپنی ماں اور بہن سے ملنے کے لیے بےتاب تھی۔ امیر علی کو فکر تھی کہ اپنے اہل خانہ سے ملاقات کے بعد وہ واپس آئے گی بھی یا نہیں۔ اس نے وعدہ کیا کہ ابھی مجھے جانے دو، چند گھنٹوں بعد میں تمہارے پاس تمہاری باہوں میں ہوں گی۔ امیر علی کے دو ملازم زہرا کو اس کی ماں کے گھر پہنچا کر چلے آئے۔ شام تک امیر علی کی بے چینی اتنی بڑھی کہ وہ زہرا کی ماں کے گھر جا پہنچا، جہاں اس کی ایسی آؤ بھگت ہوئی کہ جیسے کسی داماد کی ہوتی ہے۔ محرم کی نویں شب تھی، لیکن زہرا بضد تھی کہ وہ کچھ نہ کچھ ترنم سے سنائے گی۔ بہرحال محفل آراستہ ہوئی، لیکن باہر سڑکوں پر عزاداروں کا شور بڑھتا گیا اور محفل برخاست کر دی گئی۔ زہرا کی بہن نے کھڑکی سے باہر دیکھا تو محرم کا شاندار جلوس گزر رہا تھا۔ اس نے سب کو آواز دی اور سب اس منظر میں کھو گئے۔ پس منظر میں چار مینار کی پرشکو عمارت ایستادہ تھی۔ جلوس پر جلوس گزر رہے تھے۔ آہو بکا میں نقاروں کا شور مل گیا۔ امیر علی نے وہ رات وہیں گزاری اور صبح جب وہ جانے لگا تو زہرا نے رو رو کر اپنا برا حال کر لیا۔ امیر علی باپ کے پاس پہنچا۔ وہ خفا نہیں بلکہ خوش تھا، کیونکہ شہر کے دلالوں سے اس کا سودا طے ہو گیا تھا۔ شام ہوئی تو امیر علی نے زہرا کی ماں کے گھر جانے کا فیصلہ کیا۔ وہ گھوڑے پر سوار ہو کر ہتھیار سجائے وہاں پہ پہنچا اور اپنے خادم کے ہاتھ اپنے آنے کی خبر اندر بھجوائی۔ ذرا دیر بعد اس نے دیکھا کہ خادم کو دھکے مار کر باہر نکالا گیا اور گھر کا بڑا دروازہ زور سے بند کر دیا گیا۔ اس کے بعد اسی بڑھیا نے، جو زہرا کے ساتھ آئی تھی، کھڑکی سے سر نکال کر اعلان کیا کہ زہرا مصروف ہے اور تم سے نہیں مل سکتی۔ اسے بھول جاؤ اور جہاں سے آئے ہو وہیں چلے جاؤ۔ امیر علی پیر پٹک کر رہ گیا۔ اس کی دیوانگی دیکھ کر راہگیروں نے کہا بھنگ پی کر آیا ہے اور دیوانہ ہے۔ زہرا کے گھر کا دروازہ جیسے بند تھا ویسے ہی بند رہا۔ گروہ کے زیادہ تر لوگ سرائے میں ٹھہرائے گئے۔ امیر علی ان سے ملنے گیا تو انہوں نے بتایا کہ ان 3 دنوں میں وہ 7 راہگیروں کو مار چکے ہیں اور ان کے پاس 400 روپے نکلے ہیں۔ وہاں سے امیر علی اپنے ٹھکانے پر آیا۔ سارے مال کا سودا طے ہو چکا تھا۔ جو دلال قیمت چکانے آیا تھا اس سے یہ بھی طے ہوا کہ یہ قیمت سونے اور چاندی کی شکل میں لی جائے گی۔ امیر علی یہ قیمت وصول کرنے دلال کے ساتھ چلا، اور جب باتوں باتوں میں امیر علی نے اس سے کہا کہ نہ یہ مال میرا ہے اور نہ اس کی قیمت مجھے ملے گی، میں بہت غریب ہوں، تو دلال نے اسے عجیب مشورہ دیا اور کہا کہ مال کی قیمت لے کے فرار ہو جاؤ۔ شہر سے باہر کچھ غار ہیں، وہاں سونا چاندی چھپانے کا بندوبست ہے۔ ہمارا ایک ساتھی فقیر کا بھیس بدل کر ان کی نگرانی کرتا ہے۔ تم وہاں سے پھر جہاں چاہے چلے جانا، کسی کو تمہارا نشان بھی نہیں ملے گا۔ اس پر امیر علی نے دلال سے فرمائش کی کہ وہ اسے غار دکھائے گئے۔ دلال نے ساتھ چل کر وہ جگہ دکھائی اور پھر قیمت کی وصولی کے لیے یہ لوگ صراف کے پاس گئے۔ تمام سونا چاندی لے کر وہ دونوں اسماعیل کے پاس پہنچے۔ امیر علی کے باپ نے دلال کو اس کی کمیشن کی رقم دی جو اس نے دھوتی میں اڑس لی۔ اسی دوران امیر علی نے باپ کو راستے میں پیش آنے والا سارا واقعہ اور غار کا احوال سنا دیا۔ اس پر اسماعیل آگ بگولا ہو گیا اور یوں لگا کہ ابھی اٹھ کر دلال کے ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا۔ اب پراسرار غار کی تلاش شروع ہوتی ہے۔ دلال قدموں پہ گر پڑا اور کہا کہ مجھے جانے دیجیے۔ اس نے کہا مجھے یقین ہے کہ آپ مجھے قتل نہیں کریں گے،
क्योंकि आपके हाथ में कोई हथियार नहीं है। ये कहकर उसने भागने की कोशिश की। उसको एहसास तक नहीं था कि अमीर अली का रुमाल बंदूक और तलवार से ज्यादा जानलेवा है। रुमाल को गर्दन में डालने की देर थी कि दलाल वहीं पे ढेर हो गया। बाप ने बेटे से कहा कि शाबाश, तुम्हारे हाथों इंसाफ हो गया। और फिर बोला, हाँ तो वो गार और फकीर का किस्सा क्या था? कहानी को आगे बढ़ाने के लिए ये इशारा काफी था। अमीर अली सराय में पहुंचा जहां उसके साथी उसके मुंतजिर थे। पूछा कि तुम में से कौन फकीर का भेष बदल सकता है? एक बुजुर्ग ठग जो शेख जी कहलाते थे फौरन ही तैयार हो गए। उन्हें गार का पता भी समझा दिया गया। अब उनका काम था कि फकीर बनकर वहां जाएं और वहां जो फकीर नुमा शख्स मिले इसके बारे में मालूमात लेकर आ जाएं। शेख जी तो असली गदागर नजर आने लगे। वो गार की तलाश में निकले और काफी चढ़ाई तय करके ऊपर पहुंचे तो देखा कि गार में एक अच्छा खासा तनोमंद फकीर मौजूद है, जो उन्हें देखते ही भरम हो गया और शेख जी को बाहर निकालने के लिए चीखने लगा। शेख जी ने कहा कि कल ही हिंदुस्तान से आया हूं और खील का दाना भी मुंह में नहीं गया। तुम्हें 12वें इमाम की कसम कुछ खाने को दे दो। उस शख्स ने शेख जी के सामने खाना रखा और अपना हुक्का भी पेश किया। खाने के बाद शेख जी ने एक डिबिया निकाली जिसमें अफ्यून की गोलियां भरी हुई थीं। एक गोली खुद खाकर डिबिया उस शख्स को पेश कर दी। उसने चुटकी भरकर अफ्यून की गोलियां उठाई और मुंह में डाल दी। देखते ही देखते वो ऊँघने लगा और जहां बैठा था वहीं लेट गया और सो गया। शेख जी सराय की तरफ दौड़े जहां इनके सारे साथी इनके मुंतजिर थे। शेख जी हाँफते कांपते पहुंचे और बोले, जल्दी करो जल्दी करो, वो बहरूपिया फकीर अब सुबह तक सोएगा। वहां बहुत माल है, सारे के सारे चलो। ये काफिला ऊपर चढ़कर गार में पहुंचा। निगरानी पर मुकर्ररा शख्स गाफिल पड़ा था। देखने में तो गार किसी भिखारी का मकान नजर आता था, मगर इसकी पुष्ट पर पत्थरों की दीवार थी। इन लोगों ने पत्थर सरकाए तो अंदर ज्यादा बड़ा गार नजर आया। दाखिले के रास्ते खोल दिए गए तो वहां बहुत से मटके देखे जिनमें गूदड़ भरा हुआ था। गूदड़ उठाया तो मटकों के अंदर चमकते दमकते जवाहरात और जेवर नजर आए और कुछ मटकों से कीमती लिबास निकले, लेकिन ज्यादातर उनमें से खून आलूद थे। ये लोग माल निकालते गए और इसकी गठियां बांधते गए। इतने में निगरानी पर बैठे हुए साथियों ने आवाज लगाई कि 2 आदमी कुछ वजन उठाए चले आ रहे हैं। इस पर सारे ठग छुप गए और आने वालों का इंतजार करने लगे। जूं ही वो दोनों ऊपर आए, इनकी गर्दनों में रुमाल डाल दिए गए। वो पहले ही थके हुए थे, लम्हे भर में फारिग हो गए। तलाशी ली तो पता चला कि वो जेवरात और कीमती मलबूसात की नई खेप लेकर आए थे। माला माल होकर ये काफिला वापस अपने सराय में पहुंचा। अब ये लोग पेट पकड़कर हंसते हंसते दोहरे हो गए कि लुटेरों का उस वक्त क्या हाल होगा कि जब उन्हें पता चलेगा कि किसी ने इनका सारा माल लूट लिया है। इसके बाद इन लोगों ने अपनी टोलियां बनाई जो हैदराबाद के मुख्तलिफ इलाकों में अपने शिकार ढूंढने निकल गई। ये लोग अपनी छोटी छोटी कामयाबियों पर खुश थे कि अचानक खबर मिली कि इनकी एक टोली पकड़ी गई है जो पुलिस की तहवील में है। इस पर हलचल मच गई। अमीर अली ने फैसला सुनाया कि सुबह जब ये लोग अदालत में लाए जाएंगे तो इन्हें ताकत के जरिए छुड़ाया जाएगा। यही हुआ। तलवारें सजाई गईं और 5 लाव का नारा सुनते ही मुनज्जम धावा बोलकर सारे साथी छुड़ा लिए गए। और इससे पहले कि शहर के दरवाजे बंद हो जाएं, पूरा ग्रोह हुसैन सागर पहुंच गया। अब दोबारा बेआबरू होकर निकलना मीर साहब का, अमीर अली साहब का। अमीर अली को अब 2 काम करने थे। एक तो जोहरा को हासिल करना था और दूसरे वो जो हुंडियां साथ लाया था उन्हें भुनाना था, कैश कराना था। जोहरा के घर के वो कई चक्कर काट चुका था, लेकिन कभी इसकी झलक भी नजर न आई। हुंडियों को लेकर वो अपने चंद साथियों का हमरा 4 मीनार गया, लेकिन वहां बैठकर किसी ऐसे शख्स की तलाश करने लगे जो गुजराती में लिखी हुई हुंडियों को पढ़ सके। कुछ देर बाद एक मुंशी नजर आया जिसने अपनी पगड़ी में कलम उड़स रखा था। पहलू में एक दवात लटकी हुई थी और बगल में कागजों का पलंदा था। इसने न सिर्फ गुजराती इबारत पढ़कर सुना दी, बल्कि ये भी बता दिया था
کہ یہ رقم بیگم بازار کے گوپال چند بشن چند سے ملے گی۔ امیر علی ساری ہنڈیاں اٹھائے وہاں جا پہنچا اور کاغذات کے ساتھ وہ مہر اور انگوٹھی پیش کر دی جو اس نے ٹھگی کے دوران لوٹی تھی۔ بہرکیف بڑی تفتیش کے بعد ساہوکار نے پوری رقم ادا کر دی۔ اب سید امیر علی اپنی محبوبہ کے گھر پہنچے اور دروازہ کھلا پا کر اندر داخل ہو گئے۔ وہاں بڑی بی نے تپاک سے ان کا استقبال کیا اور امیر علی نے اپنے آنے کا مدعا بیان کر دیا۔ یہ لو 500 روپے اور زہرا کو میرے حوالے کر دو۔ یہ سن کر تو خاتون آگ بگولا ہو گئی اور تڑک کر بولی، لڑکی تمہیں 5000 روپے میں بھی نہیں ملے گی اور تم ابھی نکل جاؤ۔ امیر علی کا کہنا تھا کہ اس نے اپنا ایک جوتا اتارا اور خاتون کو اچھی طرح مارا اور وہاں سے چلا آیا۔ آج یہاں پہ اختتام، انشاءاللہ اگلی ایپیسوڈ جو ہے وہ کل بیان ہوگی کہ امیر علی نے بڑی بی کو زور سے جوتا مارا اور وہاں سے نکل آیا۔ اجازت چاہتا ہوں اس دعا کے ساتھ کہ اللہ پاک آپ سب کی جان و مال و عزت و آبرو کی حفاظت فرمائے، ہمارے مملکت خدا داد پاکستان کو استحکام عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔